بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100% مسلم خواتین اس بل کی پرزور مخالفت کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ دوسری بات میڈم اسپیکر، یہ جو بل لایا گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کی دفعہ 14، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سنویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا؟ 377 کا ججمنٹ ہے، ہومو سیکسولیٹی ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں۔ ایک مرد اور مرد، ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے۔ آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا۔ دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون، اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا، سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا، آپ کو خاموش بیٹھے رہے، مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمنلائز کر دیا، مگر ٹرپل طلاق کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ قانون سنویدھان کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں، مگر میڈم اسپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے 1 سال کی سزا کیوں ہے اس کو، اور مسلمان کو 3 سال کیوں ملے گی؟ کیا یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن نہیں ہے؟ میڈم یہ قانون 377 میں ہارم تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا، ہارم تھیوری کے خلاف ہے یہ ایکٹ۔ اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ججمنٹ کا کون سا حصہ ہے بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا۔ خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مس گائیڈ مت کریے۔ میڈم اسپیکر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بینتھم نے کیا کہا، مونٹیسکیو نے کیا کہا؟ مونٹیسکیو نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے، آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم ذرا سن لیجئے، میڈم میرا پلیز سن لیجئے۔ میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرج ایکٹ سے مستثنی رکھا، کیوں رکھا آپ نے؟ کیونکہ ہم آرٹیکل 26 اور 29 کی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی میڈم یہاں پر اتنے بڑے قابل لوگوں سے سنا قرآن کے بارے میں، ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن بارے میں ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، شیخہ کہتے ہیں۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو توحید اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہیے آپ کو۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتا کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے، کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم۔ اچھا میڈم، حیرت کی بات دیکھیے میڈم، آپ ایک مہیلا ہیں میڈم، میں عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے، آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے اب، مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی۔ جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے، اور میڈم 3 سال کی سزا۔ کمیونل رائٹ 148، 153A 295 میں 3 سال کی سزا۔ اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو 2 سال کی سزا۔ ارے بینتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ لیجئے، کوئی نیشنل لا سکول کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیے، وہ آپ کو گیان دے دے گا۔ اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ۔ میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں
کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان نکاح نامے میں لکھیے اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ کا وائلیشن ہے. آپ یہ بھی بتا دیجئے, آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی 3 بار کہے گا تو 1 بار ہے, وہ بھی نہیں کرتے آپ, اس کا بھی پروویژن ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھجانا. ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے. سب سے الاؤنس کون دے گا؟ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے میڈم؟ اس کے سر پر گھر رہے, چھت رہے, ٹیبل پر کھانا رہے, بچوں کے لیے فیس کا انتظام ہو جائے. آپ کریں گے؟ آپ کریں گے ہم لوگ؟ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں, شاعرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی, کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے؟ کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ میڈم میں ختم کر رہا ہوں, میڈم ختم کر رہا ہوں, میڈم میں ختم کر رہا ہوں, میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم. کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں میڈم, یہ راست طور پر مسلمانوں کی, آپ دیکھیں میڈم, سیکشل مائنورٹیز کو 377 میں چوائس دے دیا گیا. ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چوائس جورسپروڈنس ہے, مجھے نہیں ملے گا. آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے. آپ پولیرٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہو گیا. آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لیے نہیں, بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر قانون کو مٹا دو. شاہنواز ہمارے مختار صاحب, شیعہ کا جو سیگا کا قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, خیال رکھیے. اور آخر میں میڈم, پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا, می ٹو موومنٹ, خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر, کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی, ان کو دبایا. لیچ تھا وہ, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں. میڈم اب آپ دیکھیے میڈم, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس ملک میں 84% ہندو مہیلا بچیاں 10 سال کی شادی ہوتی ہے, قانون نہیں بنا دی ہم. کیا ہوا؟ کیا ہوا بتائیے؟ یہ کون کرے گا اس کا بات؟ ڈیزرشن میڈم سن لیجیے, ڈیزرشن, میں آخر 1 منٹ, ڈیزرشن کا قانون ہے. 20 لاکھ ہندو مہیلائیں ڈیزرٹر کا قانون بنائیے نا. قانون بنا ہوا ہے, کیا ہوا؟ سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے. میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم, کنکلوژن میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے قانون سے, آپ کے دباؤ سے, آپ کے زور سے, آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں میڈم. منسٹر, یس منسٹر.